اے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بھی عطا فرما دیا۔ اچھی صحبت کا فیض دیکھیں، یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ ہمارے ایک صوفی ہیں ابو ہاشم، ان کا اسم گرامی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کہیں سفر پر جانا تھا اور دریا کنارے میں کھڑا تھا، انتظار کرتا رہا، ایک کشتی آئی، اس کشتی میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ایک خاتون ہے۔ تو میں نے ملاح سے کہا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو مجھے لے چلیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ صاحب ہیں، سیٹھ صاحب ہیں، انہوں نے یہ ساری کشتی کا کرایہ مجھے دے کر تو یہ بک کروا لی ہے، آپ کسی اور سواری پر بیٹھ جائیں۔ تو جب چلنے لگا تو وہ جو ساتھ کنیز تھی اس امیر زادے کی کنیز، وہ بول کر کہنے لگی اپنے مالک سے کہ صاحب یہ شخص جو صوفی صاحب جو کنارے پر کھڑے ہیں، یہ چہرے سے مجھے کوئی نیک آدمی لگتے ہیں، صالح آدمی لگتا ہے، تو اتنی جگہ ہے ہمارے پاس، گنجائش ہے، آپ اسے آنے دیں، کسی نہ کسی کونے کھدرے میں یہ بھی پڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ۔ جناب ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا، کشتی چل پڑی، تھوڑی دیر گزری دریا میں، تو انہوں نے کھانے کے برتن نکالے، کھانا کھانے لگے، تو میں نے دیکھا کہ ان برتنوں میں شراب کے برتن بھی پڑے ہیں، مٹکے میں برتن میں شراب بھی پڑی ہے۔ کھانا کھا لیا تو شراب پینے لگے، گلاس میری طرف بھی بڑھایا تو میں نے کہا جی میں تو نہیں پیتا۔ تھوڑی دیر اور گزری تو وہ امیر زادہ، وہ رئیس، وہ اپنی کنیز سے کہنے لگا کہ مجھے اب گانا بھی سناؤ، تو وہ گانے گانے لگی۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ آپ قریب آ کر بیٹھے، آپ بھی گانا سنیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں سنتا۔ تو کہنے لگا کہ آپ نہ شراب پیتے ہیں نہ گانا سنتے ہیں، تو پھر آپ کیا سنتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ پھر میں بتاؤں کہ میں کیا سنتا ہوں؟ اس نے کہا بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تلاوت قرآن شروع کی۔ تلاوت قرآن، جس بندے کو دین کی مٹھاس کا پتہ ہی نہیں ہے جی، جس نے یہ خوشبو سونگھی نہیں، تو اس بیچارے کو احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے بتانے کی ضرورت ہے، اسے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بھی 4 آیتیں تلاوت کی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے برسے جیسے ساون میں جڑی برستی ہے۔ قرآن اپنا اثر کرنے لگا، کتاب اللہ اپنا کام دکھانے لگی، اللہ کا کلام اپنی تاثیر دکھانے لگا۔ میں پڑھتا جا رہا تھا، وہ روتا جا رہا تھا، اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی، اور میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ میری ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، نامہ اعمال نظر دوڑاتا ہوں تو سیاہ ہے، نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ کلام سننے کے بعد میری طبیعت میں انقلاب اور تبدیلی آئی ہے۔ آپ یہ بتائیں، عرصہ دراز پیسے تھے تو اڑا دیے بدماشی میں، آپ یہ بتائیے کہ کیا اب اس عمر میں اس حالت میں میرا اللہ مجھے قبول کر لے گا؟ اب لوٹتا ہوں تو میرا اللہ مجھے قبول فرما دے گا؟ ابو ہاشم فرمانے لگے کہ دیر ہمیشہ بندے کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی رحمت تو ہاتھ پھیلا کر استقبال کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ تو توبہ کر، اللہ قبول فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اس نے توبہ بھی کر لی،
وہ جو کنیز تھی خادمہ تھی اسے آزاد بھی کر دیا. 40 سال تک میری صحبت میں رہا. من کی دنیا بدل گئی. چوٹ لگنے سے پہلے اور تھا، جب درد کی چوٹ پڑی تو پھر بدل گئی طبیعت. 40 سال تک فرماتے ہیں میرے ساتھ رہا. مجھے اس سے پیار ہو گیا، اسے مجھ سے محبت ہو گئی. اور ساری زندگی صرف ایک بات کرتا تھا کہ حضور کاش آپ مجھے پہلے مل گئے ہوتے، تو وہ جو میری زندگی کے 40 سال 30 سال برباد ہوئے ہیں وہ بھی ضائع نہ ہوتے، اس محبت سے محروم نہ ہوتا. 40 سال کے بعد فرماتے ہیں اس کا وصال ہوا، فوت ہوا. تو خواب میں ملا. میت خواب میں ملتی ہے، اس کی بے شمار حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پچھلوں کو درد میں تھوڑا حوصلہ مل جاتا ہے. اچھا مقام دکھا کر اللہ پسماندگان کو حوصلہ دے دیتا ہے. اس کی تعبیر بھی کروا لینی چاہیے. 40 سال کے بعد فرماتے فوت ہو گیا. جنازہ میں نے پڑھایا، دفن کیا. تدفین کرنے کے بعد پھر جب خواب میں مجھے ملا تو میں رویا خواب میں. تو مجھے تسلی دے کر وہ کہنے لگے کہ آپ میری بابت اب فکر مند نہ ہوں. میری جب میرے رب سے ملاقات ہوئی ہے تو میں نے اپنے رب کو بڑا ہی مہربانی کرنے والا پایا ہے، بڑا کریم پایا. کسی شخص کی صحبت میسر آ جائے تو اللہ کا فضل ہے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اگر صحبت میسر نہ بھی ہو تو صوفیاء کے احوال، ان کی سیرت، ان کی زندگی کی باتیں، ان کی گفتگو کرنا، یہ بھی وہی فائدہ دیتا ہے جو ان کی صحبت فائدہ دیتی ہے. سرکار ابن مبارک فرماتے ہیں جو بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، جتنی دیر تلاوت کرتا رہتا ہے گویا اتنی دیر وہ اللہ کی صحبت میں موجود ہوتا ہے. اور جو شخص سرکار دو عالم علیہ السلام کی احادیث کی تلاوت میں، مطالعے میں، تدریس میں رہتا ہے، گویا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ شخص خود جناب رسالت مآب کی صحبت میں بیٹھا ہے. فیض وہی ملے گا جو صحبت سے ملے گا. اللہ مجھے اور آپ کو انہی لوگوں میں سے بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.